ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ زمین پہ ہو، خشکی میں ہو، تری میں ہو، سمندر میں ہو، کیڑے مکوڑے ہیں، ریپٹائلز ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، وائلڈ اینیملز ہیں، سی اینیملز ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ یہ رزق ہم پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو زمین پر جتنے زیرو ہیں، سب چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ تو ہم قرآن کے موتی سنتے ہیں، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں پرز آف دا قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو ہے ہماری سورۃ الہود کی آیت نمبر 6 ہے، جو کہ ہمارے سبق میں بھی آئی تھی۔ تو یہ پورا ایک ٹاپک ہمارا بن گیا انشاءاللہ۔ تو ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر جاندار، اور اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ رزق ہر جاندار کی ضرورت ہے، کوئی زیرو اس کے حصول کی جد و جہد سے خالی نہیں ہو سکتا، مگر ہمارا دین اس کو ضرورت کے درجے میں رکھتا ہے، نہ کہ مقصد کے درجے میں۔ یعنی رزق کمانا، رزق کھانا ضروریات زندگی میں سے تو ہے، لیکن زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ یعنی ہم جینے کے لیے کھا رہے ہیں، کھانے کے لیے نہیں جی رہے ہیں۔ وہ انگلش کا مقولہ ہے نا، live to eat to live and don't live to eat۔ تو مومن کے پاس وہ جو دولت آتی ہے وہ اسے اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد دوسرے ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، صرف کھانے کی پینے پہ نہیں، دوسری ضروریات پہ بھی خرچ کرتا ہے مومن۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، نہ کہ اس دولت سے صرف اپنا معیار زندگی بلند کرنا چلا جاتا ہے کہ میرا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہو۔ مومن جائز طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے اور جائز جگہوں پر خرچ کرتا ہے۔ مومن اللہ کا رزق کھا کر اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ دنیاوی رزق انسان کی مادی ضروریات کو پورا کرتا ہے، مگر اس کی روحانی ضروریت کے لیے جو رزق اللہ نے دے رکھا ہے اس کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ آپ سب کو یہ آیت بھی معلوم ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دل جو ہے سکون پاتے ہیں۔ the heart finds peace and tranquility in the remembrance in the ذکر of اللہ۔ لہٰذا مومن بندہ اپنا سارا وقت صرف مال کمانے میں ہی نہیں لگا دیتا، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالتا ہے، اس عبادت کے طریقوں کو سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے بھی وقت نکالتا ہے۔ جیسے ہم سب بہنوں نے، آپ سب بہنوں نے وقت نکالتی ہیں روز ہر آلٹرنیٹ ڈے سے 3 بجے علم سیکھنے کے لیے، بینیفیشل نالج، ریویل نالج، وحی کا علم، قرآن کا علم، اور یوں وہ اس کے معاملے میں قناعت اختیار کرتا ہے۔
اور یہی ذریعہ ہے اطمینان پانے کا، کیونکہ اس سے یقین ہوتا ہے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اور دابہ ہم دیکھتے ہیں، دابتو ہر اس جاندار کو کہتے ہیں جو سطح زمین پر چلتا ہے اور رینگتا ہے۔ دابہ دبیب سے ہے۔ روئے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے۔ روئے زمین پر چلنے والا ہر جاندار، خواہ انسان ہو یا حیوان ہو، خشکی کا جانور ہو یا پانی کا جانور ہو، اس کی خوراک اور رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے، جس نے تمام مخلوقات کی رزق کی ذمہ داری لی ہے۔ بولنے والی اور بے زبان مخلوق کی، اور یاد رکھنے والی اور غافل مخلوق کی، سوال کرنے والے اور خاموش رہنے والے مخلوق، اور اطاعت گزار اور نافرمان مخلوق کی، اللہ سبحانہ روئے زمین پر بکھری ہوئی تمام مخلوقات کو، اور زمین میں بسیرا کرنے والی مخلوقات، اور آسمان کے کنارے پر محو پذیر مخلوقات، اور سمندروں کی گہرائیوں میں تیرنے والی تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ ان کی تعداد اور ان کی اقسام اور ان کی ضروریات کو جانتا ہے، اور ہر لمحے ان کے رزقوں کو ان کی طرف پہنچا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر جاندار کا رزق اللہ کے پاس ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے، یعنی اپنی کمر پر نہیں اٹھایا ہوا ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں اور اگلے وقت کا پھر تلاش میں نکلتے ہیں۔ اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب جاننے والا ہے۔ پرندوں کو رزق دینے والا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں اپنے گھونسلوں میں۔ جانوروں کے بھی رزق کا مالک اللہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا۔ سنیے، بہت اچھا واقعہ ہے، بہت انٹرسٹنگ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا اور اس کو پکڑ کر لے گیا۔ چرواہے نے اس کا تعاقب کیا اور اس سے بکری چھین لی۔ وہ بھیڑیا اپنی دم کے بل بیٹھ کر کہنے لگا چرواہے کو، تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے مجھ سے میرا رزق جو اللہ نے مجھے دیا تھا چھین لیا؟ وہ چرواہا کہنے لگا، تعجب ہے کہ ایک بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کر مجھ سے انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ تو وہ بھیڑیا کہنے لگا کہ میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں، یعنی مدینے میں، یثرب نام ہے نا مدینے کا، یثرب میں، مدینے میں لوگوں کو ماضی کی خبریں بتا رہے ہیں۔ جب وہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ پہنچا تو اپنی بکریوں کو کسی گوشے میں جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر الصلاۃ جامعۃ کی منادی کر دی گئی، یعنی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے علاوہ جمع کرنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے تھے الصلاۃ جامعۃ، تو الصلاۃ جامعۃ کی منادی کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور چرواہے سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنا واقعہ بیان کرو۔ اس نے لوگوں کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا، بھیڑیے نے دیکھے سچ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارت دی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بندوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے تو پھر یہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، اور شیطان فقر و فاقے کا وعدہ کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے ذمے رزق ہے، وہ ضرور اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اور دیتا ہے۔ اللہ کا پکا وعدہ اور سچی بات، یہ وعدہ اور سچی ضمانت ہے، یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے، کیونکہ اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔
یہ اس لیے کہا گیا تاکہ ضمانت کو پختہ کر دیا جائے، کیونکہ جب اللہ نے اس کا وعدہ کر لیا ہے تو وہ ضرور ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ شیطان کا فقر کا وعدہ، اللہ کا فضل کا وعدہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 268 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ 268 تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اور دو شیطان کی طرف سے ہیں۔ شیطان تم سے محتاجی کا وعدہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنا مال خرچ نہ کرو اور اسے اپنے پاس روک کر رکھو کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت ہوگی، اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ ان نافرمانیوں پر تمہیں معاف کر دے گا اور رزق میں اضافہ کر دے گا۔ نافرمانوں کو، ایتھیسٹ کو، کافر کو، مشرک کو، سب کو اللہ رزق دے رہا ہے، اور اللہ معاف کرنے والا بھی۔ رزق، ابن منظور لسان العرب میں کہتے ہیں کہ رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہر زندہ مخلوق کی زندگی قائم ہوتی ہے، خواہ وہ چیز مانوی ہو یا مادی ہو۔ رزق صرف مال نہیں بلکہ ہر نعمت رزق ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق صرف مالی ہے، اور یہ حقیقی صورتحال کو سمجھنے میں کم فہمی ہے، مگر رزق ایک وسیع دروازہ ہے۔ پس رزق سے مراد وہ چیز ہے جو اللہ اپنے بندوں پر نعمتوں کی صورت میں انعام فرماتا ہے، خواہ وہ مادی چیزیں ہوں یا مانوی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کھانا پینا ہے وہ رزق ہے، نہیں، خواہ وہ مادی چیزیں ہوں مانوی، جیسا کہ مال اور شوہر اور اولاد اور اہل و عیال اور صحت اور محبت اور علم اور قبولیت وغیرہ، اس طرح کی سب چیزوں کو رزق کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ عزوجل کی طرف سے تقدیر میں مقرر کر دی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ساتھ اللہ اپنے بندے پر احسان فرماتا ہے وہ رزق ہی ہے۔ اسی لیے انسان پر اس کا شکر ادا کرنا اور اس کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ میرے ساتھ شکر ادا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ۔ تو میری بہنوں، ہر عطا کردہ چیز رزق ہے۔ جو بھی اللہ کی عطا اور زود آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، وہ رزق ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رزق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عام رزق، ایک ہوتا ہے خاص رزق۔ عام رزق کیا ہے؟ عام رزق، اس سے ہر نیک اور فاجر فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس میں انسان اور حیوان اور جن سب شامل ہیں، اور یہ جسموں کا رزق ہے، اور یہ رزق اللہ نے تقسیم کیا ہے، اور اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو رزق دینے کا ذمہ لیا ہے۔ اب خاص رزق دیکھ لیتے ہیں۔ خاص رزق اللہ اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کے ہاتھ پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے یہ رزق عطا کرتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ایمان اور توحید ہے۔ یہ اللہ اس کو عطا کرتا ہے جو اس کا حقدار ہے اور جو اس کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے جو اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور یہ خاص رزق کی عطا اور جود ہم پہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ کرے۔ اللہ وسیع فضل والا ہے اور بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، اور اللہ یہ خاص رزق اس کو دیتا ہے جو اس کے اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ سب سے عظیم اور بہترین رزق جنت ہے۔ سب سے عظیم رزق اور سب سے بہتر اور سب سے مکمل اور سب سے افضل اور سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے بلند اور سب سے زیادہ قائم رہنے والا رزق جو اللہ اپنے بندوں کو دے گا، وہ رزق جو نہ کبھی کٹے گا اور نہ ہی ختم ہوگا، وہ جنت ہے، اور یہ رزق مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ ہماری آیت بھی ہے نا سورۃ الہود کی، وما من دابۃ فی الارض بالأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. دابة في الأرض إلا على الله رزقها
ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، یہ آیت ہے سورۃ الطلاق 11، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ بلا شبہ اللہ نے اس کے لیے اچھا رزق بنایا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مستقرہا و مستودعہا اور کیا ہے، اور وہ اس کو ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ تو مستقرہا ٹھہرنے کی جگہ اور مستودعہا سونپے جانے کی جگہ، مستقرہا وہ جگہ ہے جس کی طرف کوئی چیز جگہ پکڑتی ہے اور رات اور دن بھی اسی میں ٹھہرتے ہیں، دنیا کا ٹھکانہ مستقر ہے۔ ومستودعہا یہ وہ جگہ ہے جس میں کوئی چیز دفن کی جاتی ہے جب اس کو موت آ جائے۔ مرنے کے بعد کا ٹھکانہ قبر جو ہے وہ ہمارا مستودع ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کہا گیا ہے المستقر یا تو جنت ہے یا جہنم، اور المستودع قبر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی صفت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے حسنت مستقرا و مقامہ۔ سونپے تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ دنیا میں ہمارا ٹھکانہ کیا ہے، مرنے کے بعد مخلوق کا ٹھکانہ کیا ہوگا، چاہے ماں کی پشت میں ہو بچہ یا باپ کی صلب میں ہو پیدائش سے پہلے، زمین کا کوئی بھی حصہ ہو، اور پھر اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، زمین کے اندر ہو، جانور کا پیٹ ہو، کیونکہ موت تو کہیں بھی آ جاتی ہے نا، جو جگہ اسے سپرد ہونا ہے قیامت تک لکھی گئی اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کے حالات کو بھی جانتا ہے اور بعد کے حالات کو بھی جانتا ہے کہ کس کو کہاں موت آئے گی اور کون کہاں ہوگا، قبر میں ہوگا، کسی جانور کے پیٹ میں، سمندر میں، کہاں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جاندار کی موجودہ زندگی کے حالات بھی جانتا ہے اور موت کے بعد کے حالات بھی۔ اللہ تعالیٰ وہ تمام جگہیں بھی جانتا ہے جہاں انسان نے کچھ مدت کے لیے ٹھہرنا ہے، خواہ باپ کی پشت ہو یا ماں کا رحم یا زمین کا کوئی حصہ جہاں اس نے زندگی میں ٹھہرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ جگہ بھی جانتا ہے جن کے سپرد انسان نے مرنے کے بعد ہونا ہے، خواہ زمین میں کھودی ہوئی جگہ ہو قبر یا کسی جانور کا پیٹ ہو، جو جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کے سپرد ہونے کے لکھی ہے وہ سب کچھ اس کے لیے قبر ہی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کی زندگی کے ہر حال کو بھی جانتا ہے اور موت کے بعد کے تمام حالات کو بھی۔ اللہ کا علم کامل ہے، وہ بر و بحر کی ایک ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام 59 میں وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ دریاؤں میں ہے، جو کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے، ذرہ برابر چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ سورۃ یونس 61 میں فرمایا وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اور تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ کلو فی کتاب مبین،
ہے جو کائنات میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، تمام حوادث کا اللہ تعالیٰ کے علم نے احاطہ کر رکھا ہے۔ اس نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے، ہر چیز پر اس کی مشیت نافذ ہے اور ہر ایک کے لیے اس کا رزق وسیع ہے۔ آسمان و زمین کی ہر خبر لکھی جا چکی ہے۔ سورۃ الحج آیت 70 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ اللہ کے لیے بات بالکل آسان ہے۔ تو میری بہنوں، آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ایک کتاب میں لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ ہی رازق ہے، رزق کا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ لوگوں اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد رکھو، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دے؟ یاد رکھو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں سے دھوکہ کھائے جاتے ہو؟ وہی رزق کو بڑھاتا ہے، وہی گھٹاتا ہے۔ سورۃ الرعد میں فرمایا 26 اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں، متاع قلیل ہے۔ سورۃ الروم 37 میں میرے رب نے فرمایا اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ اسی کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں ہیں، وہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ الشورى 12 میں فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ السبا 36 میں ہے اکثر لوگ اللہ کے اس اختیار سے لا علم ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے سوا کوئی رزق کا مالک نہیں۔ سورۃ الطٰہٰ 132 میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خوب پابند رہو، ہم تجھ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی تجھے رزق دیں گے اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے۔ سورۃ الملک 21 ارشاد باری تعالیٰ ہے اس میں اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا بل لجوا فی عتو ونفور۔ یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے، اگر وہ اپنا رزق روک لے وہ سرکشی اور بدکنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ الملک کی آیت ہے 30 قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لائے گا؟ جس کو اللہ چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، رزق میں اللہ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں، جس کو اللہ چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ بے شک اللہ ہی ہے، اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا،
نہایت مضبوط ہے۔ سورۃ الزاریات 58 اللہ جو ہے جو چاہے دے، اللہ کی دین کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی ہمیں دے نہیں سکتا۔ رزق میں اللہ کو کوئی عاجز نہیں کرنے والا۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفات، ان ھذا لرزقنا ما له من نفات، بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہے جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں۔ یعنی دنیا میں ہم جب تک زندہ ہیں رزق آتا رہے گا، اور جنت میں تو رزق کبھی ختم ہوگا ہی نہیں۔ اپنے نافرمانوں کو بھی رزق دینے والا ہے، شیطان کا بھی اللہ سے ہی رزق مانگنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے، تو میرا رزق کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رزق ہوگی۔ تو میری بہنوں، بہت غور کرنے کی بات ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو ضرور اللہ کا نام، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کھانا کھانے سے پہلے بھی، ورنہ وہ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ شیطان کا رزق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود بھی، چاہے وہ تقویٰ پر ہوں یا نہ ہو، اللہ کے احکام مانے یا نہ مانے، نافرمانیاں کریں، رزق دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ ان کی مخلوق ہے، تو وہ ان کو رزق دیے چلا جا رہا ہے اور دیتا ہے۔ آسمان سے رزق دینے والا، زمین سے رزق دینے والا۔ حاتم الاسم سے پوچھا گیا، من این تاکل؟ قال من عند اللہ۔ ان کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے دینار و درہم نازل فرمائیں گے۔ انہوں نے کہا، کیا اللہ کا صرف آسمان ہی ہے؟ یہ زمین بھی اسی کی ہے اور یہ آسمان بھی اسی کا ہے۔ اگر وہ میرا رزق آسمان سے نہ دے گا تو زمین سے چلا کر میرے پاس لے آئے گا۔ اور پھر یہ اشعار پڑھے، وَكَيْفَ أَخَافُ الْفَقْرَ وَاللَّهُ رَازِقِي وَرَازِقْ هَذَا الْخَلْقِ فِي الْأُسْرِ وَالْيَسْرِ تَكَفُّلْ بِالْأَرْزَاقِ لِخَلْقِ كُلُّهُمْ وَالْلِدَبْ فِي الْبَيْدَاءِ وَالْحُوتِ فِي الْبَحْرِ۔ میں فقر سے کیوں ڈروں جبکہ اللہ میرا رازق ہے۔ تنگی اور آسانی میں اس مخلوق کا رازق وہی ہے۔ اس نے ساری مخلوق کے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے۔ وہ کہ صحرا میں رزق دیتا ہے اور مچھلی کو سمندر میں رزق دیتا ہے، سبحان اللہ، چوٹیوں کو بلوں میں بھی دیتا ہے۔ غذائی ضرورت کے لحاظ سے مختلف اقسام کا رزق دینے والا اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطلاق 3 میں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تو پھر سب کا رزق مختلف ہے، جنگلی جانور کا مختلف ہے، سمندری جانور کا مختلف رزق ہے، جنوں کا مختلف رزق ہے، اور لوگوں کی پسند ناپسند بھی فرق ہے، ٹیسٹ کا بھی فرق ہے، کوئی مرچ مسالے کھاتا ہے، کوئی مرچ مسالے نہیں کھاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کی جو ہے ضرورتوں کے اور پسند کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اتنی ورائٹی پیدا کر دی، آپ دیکھیں نا، بے شمار ورائٹی، سبحان اللہ، ہر ایک کی ضرورت کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقسیم کر رکھا ہے۔ کسی کو کوئی الرجی کی وجہ سے نہیں کھا سکتا، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ مرنے کے بعد بھی اپنے بندوں کو رزق دینے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں کر دیا، جو جنت کی نہروں پر آتے ہیں، وہاں کے پھل کھاتے ہیں، پھر سونے کی قندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہی ہیں۔ جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے اور آرام اور راحت کے مزے دیکھے تو کہا، کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائیں اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہارا یہ پیغام ان تک پہنچا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
شہادت کی موت عطا فرما ہے۔ اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موتنا فی بلاد رسولک۔ چنانچہ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی شہیدوں کے بارے میں، آل عمران 169، وہ لوگ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، ان کے بارے میں یہ خیال ہرگز نہ کیجیے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شہید اپنے رب کے پاس رزق دیا جاتے ہیں۔ آخرت میں رزقاً حسنہ کی خوشخبریاں، سورۃ الحج 58، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں وطن چھوڑا پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، یقیناً اللہ انہیں ضرور رزق دے گا۔ اللہ اچھا رزق، اور بے شک اللہ ہی یقیناً سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ رزق کے کم یا زیادہ ہونے میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں میری بہنوں۔ وافر رزق کا ملنا اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں، رزق کی کثرت اللہ کی محبت پر دلالت نہیں کرتی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو رزق عطا کرتا ہے، لیکن کبھی اللہ گمراہ اور جاہل لوگوں کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے اور ان پر دنیا کو وسیع کر دیتا ہے، اور کبھی اہل ایمان پر رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ کی طرف سے کچھ عطا ہو جانا اور اس میں اضافہ ہونا اللہ کی محبت یا چنے ہوئے ہونے کی دلیل ہے۔ یہ دراصل آزمائش ہوتی ہے، اللہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، مگر ایمان صرف اس کو عطا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو مخلوق ہے، سب کو دے گا، لیکن ایمان کی دولت سے اللہ ہمیں مالا مال کر دے۔ اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے ایمان کی دولت دے۔ رزق کا گھٹنا اور بڑھنا اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ سورۃ الفجر 15-16، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ بس لیکن انسان جب اس کا رب اسے آزمائے، پھر اسے عزت بخشے اور اسے نعمت دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی، اور لیکن جب وہ اسے آزمائے پھر اس پر اس کا رزق تنگ کر دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی رزق کی کمی خیر کا باعث ہوتی ہے اور کبھی وافر رزق خیر کا باعث ہوتا ہے۔ تو ہم نے آیت دیکھی سورۃ الفجر کی 15-16۔ اللہ کے اس فرمان سے واضح ہوتا ہے کہ رزق میں جو ہے تنگی اور فراغی یا کثرت اللہ کی آزمائش ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کبھی رزق کا وافر ہونا سرکشی کا باعث ہوتا ہے۔ سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 27، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، اور لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، خوب دیکھنے والا ہے۔ فرما برداروں کے لیے وافر رزق بہترین چیز ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی مثال، ہاذا عطاؤنا، اور یہ جو ہے انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے ہاذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب۔ انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، جہاں ان کو پہنچنا ہوتا وہ ان کے حکم پر نرمی کے ساتھ چلتی تھی، اور شیطان بھی مسخر کر دیے تھے جو سب معمار اور غوطہ تھے، اور کچھ دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری عطا ہے، اب کسی پر احسان کرو یا اپنے پاس رکھو، کوئی حساب نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں پھر ایوب علیہ السلام کی مثال دیکھتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام تو بہت ہی بے نیاز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار
ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگی، تو ایوب علیہ السلام نے انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے۔ یعنی ایوب علیہ السلام نے فرمایا جب ٹڈیاں سونے کی گری اور وہ اس کو سمیٹنے لگے، میں یہ برکت جو ہے برکت کے طور پر اکٹھا کر رہا ہوں، مال کی لالچ میں نہیں، کیونکہ ان پہ تو بڑی آزمائش آئی تھی، ان کا تو مال اولاد سب جو ہے چلا گیا تھا۔ وہ تو کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے مال کی لالچ میں نہیں کر رہا، وہ تو بے نیاز تھے، اتنا عرصہ بیمار رہے، کبھی شکوہ نہیں کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سونے کی جو ہے ٹڈیاں ان پہ نازل کی۔ اللہ کا کبھی اپنے بندوں کو دے کر آزمانا اور کبھی ان سے لے کر آزمانا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخت کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء۔ انہوں نے عرض کیا اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء۔ عرض کیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا نیک لوگ۔ تو جو ہے آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں، پہلے انبیاء کی، پھر علماء کی، اس کے بعد پھر نیک لوگوں کی بھی۔ تو کبھی بھی بہت زیادہ قرآن پڑھنے لگیں، پڑھانے لگیں، اللہ کے احکامات پہ چلنے لگیں، اس کے بعد بھی آزمائشیں ہوں، تو یہ مت سمجھے کہ میں تو سب کچھ کر رہی ہوں، دین کو فالو کر رہی ہوں، میرے اعمال بھی ویسے ہی ہیں، پھر بھی جو ہے میرے پاس مجھ پہ مشکلات ہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے ہی آزما رہا ہے۔ نہیں، یہ تو دیکھ لینا، یہی فرمایا حدیث میں کیا کہتی ہے کہ آزمائش کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخت کون ہے؟ انبیاء، پھر علماء اور پھر نیک لوگ۔ تو آپ کو پتہ ہے مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں۔ نعمان رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس دنیا کا ذکر کیا جو لوگوں نے حاصل کر لی، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن بھوک کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراب کھجور تک نہ پاتے تھے کہ اس سے اپنا پیٹ بھر لیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھیں، کھجور کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ کے فاقے بھی سے بھی ہم لوگ واقف ہیں۔ اصحاب صفہ کے فاقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تو اصحاب صفہ میں سے بعض حضرات بھوک سے نڈال ہو کر بے ہوش ہو کر گر جاتے تو دیہاتی لوگ کہتے کہ یہ پاگل ہیں۔ رزق کے حوالے سے چند اور باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے وہ یاد رکھنے والی ہیں۔ ہر انسان کا رزق مقرر ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم سے 4 چیزوں کے معاملے میں فارغ ہوا جا چکا ہے۔ نمبر 1 اس کی تخلیق، نمبر 2 اس کے اخلاق، نمبر 3 اس کا رزق اور نمبر 4 اس کی موت۔ ماں کے پیٹ میں بچے کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق سے بھاگنے، آپ کو پتہ ہے نا فرشتہ آتا ہے ہر مہینے ماں کے، جب ماں جو ہے حاملہ ہوتی ہے اور لکھا جاتا ہے۔ رزق سے بھاگنے والا بھی رزق پا کر ہی رہتا ہے۔ رزق کی تلاش میں نکلنا چاہیے، منع نہیں ہے۔ اللہ کے ذمے رزق ہونے کا مطلب میری بہنوں یہ نہیں ہے کہ رزق اللہ کے ذمے ہے تو انسان اس کی کمائی اور تلاش کے لیے محنت نہ کرے، بلکہ محنت کرنی ہے، بلکہ رزق کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، مگر انسان کو محنت کا حکم ہے اور اسے وہ اسباب اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ ابن آدم کے لیے روایت میں آتا ہے کہ محنت کر کے ہی ابن آدم کو رزق ملے گا۔ رزق کی تلاش کا حکم سورۃ العنکبوت 17 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ، سو تم اللہ کے ہاں ہی رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو۔ سورۃ الجمعہ 10 میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے حصہ تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ زمین میں چلنے پھرنے والے اور رزق کھانے کا حکم سورۃ الملک 15 میں فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ
لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا ہے، سو اس کے کندھوں پر چلو اور اس کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کر جانا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں رزق کی تلاش کے لیے جانا انبیاء کی سنت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے آئے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، پھر جب کچھ دنوں بعد وہ تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر پر موجود نہیں تھے، تو آپ ان کی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے کے ہاں گئے اور ان سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں۔ اس کو صحیح بخاری نے روایت کیا۔ پھر سورۃ المزمل، صحابہ کی صفت، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، سورۃ المزمل آیت 20۔ رزق کی تلاش میں اعتدال سے کام لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ ضرور ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ رزق کو بڑھانے والے اسباب، اس میں تو الطلاق میں آتا ہے آیت نمبر 2 اور 3 میں ایمان اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا کر دے گا، اللہ اس کو اس جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والے سے رزق کا وعدہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبتا ولنجزینہم، جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی، اور یقیناً ہم انہیں ان کا اجر ضرور بدلے میں دیں گے۔ سورۃ النحل میں فرمایا تو انہوں نے کہا حیاتن طیبتن سے مراد حلال رزق ہے۔ عبادت کے لیے خود کو فارغ کر دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ تو میں تیرے دل کو بے نیازی سے اور تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا۔ اے ابن آدم مجھ سے دور نہ ہو ورنہ میں تیرے دل کو فخر سے اور تیرے ہاتھ کو شغل و مصروفیت سے بھر دوں گا۔ فرائض کی ادائیگی، اللہ کی اطاعت کرنا، رزق کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے۔ یہ فرائض کی ادائیگی ہے۔ رزق کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اس کی تلاش میں پڑ جاؤ۔ یاد رکھو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نیکی کے کام کرنا، شکر گزار بننا، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور ہی تمہیں زیادہ دوں گا، اور بے شک اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ توبہ اور استغفار کرنا، تسبیحات سے رزق ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ پے در پہ حج عمرے کرنا، صلہ رحمی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ دوسروں پر خرچ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے اے ابن آدم خرچ کرو میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ کمزور لوگوں کا خیال رکھنے کی بدولت رزق کا ملنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ضعفاء اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو کیونکہ تم لوگ اپنے کمزور لوگوں ہی کے ذریعے سے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو، تو ان کو خوب دینا چاہیے، ان پہ خرچ کرنا چاہیے۔ طالب علم پر خرچ کرنا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور دوسرا بھائی کماتا تھا۔ چنانچہ کمانے والے بھائی نے ایک دوسرے بھائی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ تم اس کی وجہ سے ہی رزق دیے جاتے ہو۔ صبح صبح کام کرنا، خرید و فروخت میں سچ بولنا، 3 لوگوں کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو رزق دے اور ان کو کفایت کرے، اگر مر جائے تو جنت میں داخل کرے۔ وہ شخص جس نے اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کیا تو اللہ اس کا ضامن ہے، اور وہ شخص جو مسجد کی طرف نکلا اس کا بھی اللہ ضامن ہے، اور وہ شخص جو جہاد میں گیا اس کا بھی اللہ ضامن ہے۔ رزق کے حصول کے لیے 4 چیزیں رزق لاتی ہے۔ رات کا قیام یعنی تہجد پڑھنا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سحری کے وقت آسمان دنیا پہ تجلی فرماتے ہیں، تو اس وہ گھڑی ہوتی ہے کہ جو دعا مانگو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، قبول ہوتی ہے۔ سحری کے وقت کثرت سے استغفار کرنا، پھر تہجد کی نماز پڑھ کے آپ جو ہے بہت سارے استغفارات کیا کریں انشاءاللہ، تو اس سے بھی رزق آتا ہے۔ صدقہ کرنا، صدقہ کرنے سے بھی رزق آتا ہے، اور دن کے پہلے اور آخری حصے میں اللہ کا ذکر کرنا، تو یہ تو ہمارا معمول ہے۔ ہم فجر کی نماز کے بعد اشراق کے لیے بیٹھتے ہیں، اشراق کے انتظار میں ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے، اور اسلامی وہ قرآنی و مسنون دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، حفاظت کی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور عصر کے بعد بھی یعنی دن کے آخری حصے میں بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی۔ اور ابھی بھی یہ آپ کا جو ہے عصر کا وقت ہے، ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، کیونکہ کچھ ملکوں میں کئی جگہوں پہ، کیونکہ مختلف جگہوں سے ہماری بہنیں آئی ہوئی ہیں، تو یہ اس وقت بھی یہ ذکر ہی ہے، کیونکہ افضل الذکر جو ہے وہ قرآن ہے۔ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ رزق سے محروم کرنے والے اسباب، تقویٰ ترک کرنا، نافرمانی کرنا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، بادل میں تمہارے لیے رزق ہے، لیکن تم اپنی غلطیوں اور اعمال کی وجہ سے اس سے محروم کر دیے جاتے ہو۔ ناشکری رزق کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ گن گن کر رکھنا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، اس وقت میں کچھ گن رہی تھی اور اسے ناپ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء رضی اللہ عنہ، گن گن کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد میں نے اپنے پاس سے کچھ جانے والے کو یا آنے والے کو کبھی شمار نہیں کیا۔ جو بھی آتا تھا، جو بھی ختم ہو جاتا تھا، میں اس کو گنتی نہیں تھی، اور جب بھی میرے پاس اللہ کا کوئی رزق ختم ہوا، اللہ عز و جل نے اس کا بدل مجھے عطا فرمایا۔ خرچ کرنے سے مال تلف خرچ نہ کرنے سے مال تلف ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، روک کر رکھنے والے کے مال کو تلف کر دے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا۔ قطع رحمی، صرف دنیا کا ہم و غم لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے تمام امور جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر لوٹتی ہے، اور جس کی نیت سے دنیا حاصل کرنے کی ہو، اللہ اس کی تنگیوں کو اس پر کھول دیتا ہے، اس کا فقر و فاقہ اس کے آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے، اور اسے صرف اتنی دنیا ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہوتی۔ تو کیوں نہ ہم آخرت کی فکر کریں، اچھی عبادات کریں۔ لوگوں سے مانگنا، عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک مرتبہ مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی، اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا تو عنقریب اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا۔ اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا۔ تو اب ہم رزق کی دعائیں مانگ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے ساتھ سب لوگ دعائیں کریں۔ آج ہم بہت ساری دعائیں سیکھیں گے، جن کو آتی ہیں ان کا ریویژن ہے، جن کو نہیں آتی ہے ان کے لیے جو ہے ایک سیکھنے کی بات ہے، اور ویسے بھی بھول ہی چکے تھے، ہر وقت سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو رزق کی دعا،
رزق کے لیے دعا، ورزقنا وانت خیر الرازقین. پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیونکہ ذکر تو ہو ہی گیا نا، تو وہ سورۃ الفاتحہ ذکر تو ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. تو چلے ہم دعائیں کر لیتے ہیں. رزق کی دعا، ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق دے اور تو بہترین رازق ہے. جب بندہ اللہ سے جب بندہ اللہ سے رزق مانگتا ہے تو اللہ ضرور عطا کرتا ہے. اذا قلت اللہم ارزقنی قال اللہ قد فعلت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہم ارزقنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا ہے. سبحان اللہ. رزق کے لیے دعا، ورزقنا. اچھا اب طیب رزق کے لیے دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نافع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبولیت والے عمل کے لیے کی دعا کرتا ہوں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کے اذکار میں جو ہے یہ دعا مانگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد حلال رزق کی دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ میری کفایت کر اپنے حلال کے ساتھ، اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا رب العالمین. مجھے معلوم ہے آپ لوگ آمین بولتی جا رہی ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں فقر سے پناہ مانگنا، اس کی دعا کر لیتے ہیں کہ اے اللہ بے شک اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اے اللہ میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے. آمین یا رب العالمین. مجھے پتہ ہے فجر کے اذکار میں آپ لوگ یہ ضرور پڑھتی ہیں. اولاد کے لیے رزق کی دعا مانگ لیتے ہیں. یہ بہت پیاری دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب بی بی ہاجر کو، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کو، اسماعیل علیہ السلام کو جب چھوڑا تھا مکہ میں تو یہ دعا کی تھی. اکیلے چھوڑ کے چلے گئے تھے نا ان کو، تو یہ دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تحوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلکم یشکرون. اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے جو کسی کھیتی والی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس. اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کرے، سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں. اس کے بعد ہم دعا کر لیتے ہیں. اچھا پھر یہ بچوں کے جو رزق کی دعا تھی نا، تو عمرو بن حریث سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ مجھے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے رزق کی دعا کی. اب خادموں کے رزق میں برکت کی دعا کرتے ہیں.
کیوں، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہمارے ملکوں میں ہمارے نوکر چاکر تھے تو پتہ نہیں، میں تو بہت معافیاں مانگتی ہوں اللہ سے، کبھی زیادتی ہو گئی، کبھی دل میں آ گیا کہ اللہ ہم تو ان کو جو ہے تنخواہ دیتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، کبھی ان سے زیادتی ہو گئی، چلے ان لوگوں کے لیے دعا کر لیتے ہیں موجودہ جو بھی ہمارے پاس ہیں، اور پچھلے ہمارے پاکستان میں ہمارے گھروں میں ہیں اور تھے، تو خادموں کے لیے دعا، اللہم اکثر مالہ و ولدہ واطل عمرہ واغفر لہ، اے اللہ اس کا مال اور اس کی اولاد زیادہ کر دے، اور اس کو لمبی عمر عطا فرما، اور اسے بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ بڑھاپے میں وسیع رزق کی دعا، سب کو بڑھاپا آنا ہے، ریٹائر ہو جاتے ہیں، جابیں ظاہر نہیں کر پاتے ہیں، تو ہمیشہ یہ دعا کیا کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ ابھی سے وہ دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ تو سننے والے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ بڑھاپے میں وسیع رزق کی دعا، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو اپنا رزق مجھ پر وسیع کر دے، تمام سب کو دیں، اور بوڑھے بوڑھے جو شوہر ہو گئے ہیں، بوڑھے بھائی ہو گئے ہیں، دیور جیٹ جو سب کو یہ دعا بھیجیں کہ فکر نہ کرے، بڑھاپی میں بھی اوسع رزق کے لیے جو ہے کشادہ رزق کے لیے اللہ نے ہمیں دعا دی ہے، بالکل فکر نہ کریں، ان کی فکر کو دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ رزق کی وجہ سے دنیا کی اصلاح چاہنا، مجھے معلوم ہے صبح کے اذکار میں آپ لوگ سب پڑھتی ہیں، یہ دعا سب کرتی ہیں، مجھے معلوم ہے، اللہم اصلی لی دینی الذی ہوا عصمت امری، مجھے اتنی دعا پسند ہے، واصلی لی دنیای التی فیہا معاشی واصلی لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل للحیات زیادتا لی فی کل خیر واجعل الموت راحتا لی من کل شر، اے اللہ تو میرے دین کو سنوار دے جو میرے معاملے کا محافظ ہے، میری دنیا سنوار دے جس میں میری معیشت ہے، اکانومی ہے، میری روزی ہے، میری آخرت سنوار دے جہاں میں نے لوٹنا ہے، میری زندگی وہاں کے سارے مسئلے مرحلے ہیں، آخرت پہ پڑھا تھا نا بہت ڈیٹیل میں، ہماری سائمہ بہن نے گنا تھا 14 باتیں، ہم نے 14 مرحلے پڑھے تھے، قبر ہے، عالم البرزخ ہے، پلسرات ہے، سارا آپ نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا، اور میری آخرت سنوار دے جہاں میں نے لوٹنا ہے، حساب کتاب ہے، میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا، اے اللہ تو میرے دین کو سنوار دے جو میرے معاملے کا محافظ ہے، میری دنیا سنوار دے جس میں میری معیشت ہے، میری آخرت سنوار دے جہاں میں نے لوٹنا ہے، میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ برکت اور بہترین رزق کی دعا، اللہم بارک لنا فیہ ورزقنا خیرا منہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر عطا فرما، دودھ پینے کی دعا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور مزید عطا فرما، برکت اور بہترین رزق کی دعا، اللہم یہ تو ہو گئی ہماری چاہ، دودھ کی بھی ہو گئی، اب ہماری پھلوں میں برکت کی دعا، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سعینا وبارک لنا فی مدنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت عطا فرما، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، اور ہمارے لیے، اور وہ تو مدینہ تھا نا جہاں آپ رہتے تھے اور صحابہ کرام، اور ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ پھر اس کے بعد ہم کھانا کھلانے والے کے جس میں برکت کی دعا، پارٹیاں کھا کے چلے آتے ہیں اور دعا نہیں دیتے، افطاریاں کھا کے چلے آتے ہیں، کوئی کھانا بھیجتا ہے اس کو بھی دعا نہیں دیتے ہیں، تو ضرور آپ جو ہے کوئی کھانا بھیجے آپ کو، کوئی آپ کو دعوت پہ بلائے تو اس کو زور سے بولے، نکلنے سے پہلے یہ دعا دے کے نکلیں، کھانا کھلانے والے کے جس میں برکت کی دعا، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ ان کے رزق میں برکت دے اور ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما، کیونکہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں، پکاتے ہیں، کھلاتے ہیں، تو کتنی اچھی دعا ہے نا کہ برکت بھی دیں، انہیں بخش دے اور رحم فرما۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نئے مسلمان بننے والوں کو اللہ سے رزق مانگنا سکھانا، اور یہ 2 سجدوں کے درمیان پڑھنے کی بھی دعا ہے، کیونکہ فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے، خاص طور پر نئے جو مسلمان بنتے ہیں ان کو جو ہے مسلمان تو بنا دیتے، کلمہ پڑھا دیتے، پھر ان کو ویلکم نہیں کرتے ہیں، ان سے کوئی لڑکا ہوتا ہے تو کوئی بچی کی شادی نہیں کرتا، ان پہ تو زیادہ توجہ دینا چاہیے، زیادہ دین پڑھانا چاہیے، تو اچھا یہ
نئے مسلمان بننے والوں کو اللہ سے رزق مانگنا سکھانا، اور 2 سجدوں کے درمیان تو آپ پڑھتی ہی ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میری رہنمائی فرما، مجھے عافیت میں رکھ اور مجھے رزق عطا فرما۔ اور یہ استغفار بھی ہے، ٹھیک ہے، تینوں طرح سے ہے یہ، اور ویسے ذکر بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ استغفار بھی ہے۔ اس کے بعد کرنے کے کام، اب جو ہے ہم نے ساری دعائیں بھی پڑھ لی، سارا ہم نے پورا لیکچر سنا اس پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اتنی آیتیں، اتنی احادیث مبارکہ۔ اب کیا کرنے کے کام ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں، روزی چلی جائے، جاب چھوٹ جائے، ویجز کم ہو جائے، کوئی بھی چیز ہو تو ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، کوئی بھی مشکل آئے، روزی کے علاوہ بھی اس بات پر یقین ہو کہ مقررہ رزق ضرور مل کر رہے گا، پورے یقین سے اللہ سے رزق مانگے، پورے یقین کے ساتھ مانگے، کیونکہ وہی دے گا۔ رزق کی تلاش میں میانہ روی اور حلال کو ملحوظ رکھے، رزق کے بارے میں پوچھے جانے والے سوال کی تیاری کرے۔ یہ کیا پوچھا جائے گا؟ 5 سوال، ان میں سے رزق کا ہوگا وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، رزق مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کسب کیا، کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور کہاں تم نے خرچ کیا۔ تو حشر کے میدان میں قیامت کے دن حشر کے میدان سے قدم نہیں ہلیں گے، ہم ہلا نہیں سکیں گے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، پھر حلال ذریعے سے کمایا اور حلال ذریعے پہ استعمال کیا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ حرام سے بچنا ہے اور حلال پہ توجہ دینی ہے، اور اللہ جو دے اس پر راضی ہونا ہے۔ اچھا، اللہ نے جتنا رزق دیا اس پر راضی ہونا ہے، اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ اگر کسی کو زیادہ دیا ہے تو جیلس ہونے کی اور جو ہے حسد اور بغض رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً یاد کر لیں جو ہے زکریہ علیہ السلام کی جو دعا، جب حضرت مریم کے پاس رزق دیکھتے، بے موسم کے پھل دیکھتے تو پوچھتے اے لکی حاذا، اے مریم کہاں سے آئے، تو وہ کہتی تھی حضرت بی بی مریم کے اللہ کی طرف سے، من عند اللہ۔ تو فوراً ہنالک دعا زکریا، کہ زکریا علیہ السلام نے دعا کر لی، کیا دعا کر لی کہ اس کے لیے، بیٹے کے لیے، ٹھیک ہے، تو ان کو خوشخبری بھی بیٹے کی سنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو فوراً دعا کر لیں، اور اپنی جو جن کے پاس، جن کو اللہ نے نوازا ہے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ نعمت کا زوال نہیں کیجیے گا، انہیں اور دیجیے، اور اپنے لیے بھی دعا کریں، پھر اللہ کے رزق پر قناعت اختیار کریں۔ تو رزق پا کر اسراف سے بھی بچنا ہے۔ سورۃ الاعراف 31 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو کیونکہ جو کچھ کمایا وہ تو پیچھے رہ جائے گا نا، جتنا زیادہ رزق ملے اتنا ہی زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کو خرچ کر کے اپنی آخرت بنانی ہے، کیونکہ جو کچھ کمایا وہ تو پیچھے رہ جائے گا نا۔ اور اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ وسلم نے کیونکہ مال دینے سے بڑھتا ہے نا، تو ایک دفعہ ایک بکری ذبح ہوئی آپ وسلم کے گھر، تو آپ وسلم جب واپس آئے تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا باقی ہے، تو وہ کہنے لگی سب تقسیم ہو گیا، صرف ایک دستی باقی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھیج دیا، جو تقسیم کر دیا وہ باقی ہے، وہ اللہ کے یہاں چلا گیا، اس کا اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ باقی بہت سی دعائیں اللہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے مانگی ہے دعائیں، اللہ اس کو قبول فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیں حلال پاکیزہ طیب کشادہ رزق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ٹاپک سے متعلق اگر کسی کو بات رکھنی ہو تو آپ لوگ رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جمعے کو حاضر خدمت ہوں گے۔ کوئی بھی آپ کو بات کہنی ہو تو رکھ سکتے ہیں بات انشاءاللہ۔ اور پھر اس کی ریکارڈنگ زیادہ سے زیادہ بھیجیں۔ تو یہ تو ایک ایسا ٹاپک تھا نا رزق کا کہ اس پہ اللہ پہ توکل بھی ہمارا بہت بڑھ جاتا ہے آیتوں سے اور حدیث